الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به آمین۔ پچھلے درس میں سورہ الفاتحہ کی پہلی آیت، اس تعلق سے ساری باتیں ذکر کی گئی تھیں۔ الحمد کیا ہے، اللہ کا معنی کیا ہے، رب کسے کہتے ہیں، اور عالمین کسے کہا جاتا ہے۔ امید ہے کہ باتیں یاد ہوں گی۔ اب یہاں پر ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین کے لیے جو حمد ہے وہ کس وجہ سے ہے، اللہ رب العالمین ہی کی تعریف کیوں، اللہ رب العالمین ہی کے لیے خوبیاں کیوں بیان کی جا رہی ہیں، اس کا سبب کیا ہے۔ تو آج ہم اس سبب میں سے دو اسباب ہیں، جس میں سے پہلا سبب ہم دیکھیں گے۔ پہلے سبب یہ ہے اللہ رب العالمین کی تعریف کے لیے، اس کو علماء نے کہا ہے کمال المحمود۔ اب ہم نے بتایا تھا محمود کسے کہتے ہیں، جس کی حمد بیان کی جا رہی ہے۔ تو وجہ یہ ہے کہ جو محمود ہے، جس کی حمد بیان کی جا رہی ہے، وہ کامل ہے، کمال اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ جو کامل ہوگا اسی کی تعریف ہوگی، جو کامل نہیں ہوگا اس کی تعریف نہیں ہوگی۔ اور اللہ رب العالمین تین اعتبارات سے کامل ہے۔ نمبر ایک، الکمال الذاتی، اپنے ذات میں وہ کامل ہے، اپنی ذات میں وہ کیا ہے، کامل ہے۔ ایک الکمال الوصفی، یعنی وہ اپنے وصف میں، اپنی صفت میں کامل ہے، اس کے پاس جتنی صفات ہیں جو لامحدود ہے، جتنے نام ہیں اس کی لامحدود ہے، کوئی شمار نہیں ہے اس کا، اس میں بھی وہ کامل ہے۔ نمبر تین، الکمال الفعلی، یعنی اپنے افعال میں وہ کامل ہے، یعنی جو بھی کائنات کو، عالمین کو چلانے میں وہ کام انجام دیتا ہے، اس کام میں، اس فعل میں کیا ہے، وہ کامل ہے۔ ان تین اعتبار سے وہ محمود کامل ہے، اس لیے اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ اگر اس کے بالمقابل میں کوئی ایسا ہے تو لا کر دکھائیے، اس کی بھی تعریف کی جا سکتی ہے، لیکن ایسا کوئی ہے نہیں۔ دیکھیے اب ہم اس اللہ کتنا کامل ہے وہ ہم قرآن کی دیگر آیت سے دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں خود فرمایا سورہ نحل آیت نمبر 60 میں، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ ہی کے لیے ہے المثل الاعلیٰ، بلند اور اعلیٰ صفت۔ مثل مطلب کیا ہوتا ہے، صفت، کیا ہوتا ہے، صفت۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ ہی کے لیے ہے المثل صفت، اور کیسی صفت، الاعلیٰ، بہت بلند، بہت بلند صفت کس کے لیے، اللہ کے لیے۔ تو جب اس کے لیے ہی ساری صفات ہے اور بلند صفت ہے، تو لہٰذا وہ اپنی ذات میں بالکل کامل ہے، ذات میں بالکل کامل ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے، اب دیکھیے ہم لوگ سورہ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں، الحمد۔ اب یہ جہاں جہاں الحمد آئے گا، الحمدللہ، وہ سب اللہ کے کامل ہونے کو بتائے گا۔ اب دیکھیے سورہ الاسراء پڑھیے، آیت نمبر 111، 111، یاد رہے گی نا، یاد، بہت اہم آیت ہے، اس کو پڑھیے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا وَقُلْ، آپ کہو، پڑھو، الحمدللہ، تمام قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے، لم یتخذ ولدا، جس کی کمال یہ ہے کہ اس نے اپنے لیے کوئی اولاد نہیں رکھا ہے۔ الذی لم یتخذ ولدا، اس اللہ کی کمال بیان کیجئے، کہیے جس اللہ نے اپنے لیے کوئی اولاد نہیں رکھا، پہلی صفت۔
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور نہ ہی اس کے لیے بادشاہت میں، ملکیت میں کوئی اور شریک ہے. 2 وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ، اور نہ ہی اس کا کوئی دوست اور کارساز ہے کہ ساتھ میں مل کے کام کرے. 3 ہو گئے. مِنَ الذُّلِّ، یعنی وہ کمزور پڑ جاتا ہے تو کوئی دوست آ کر کام کر لیتا، ایسا بھی اس نے نہیں رکھا. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، جب اتنا کچھ جان چکے اس کے بارے میں تو کیا کرو؟ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، پھر اس کی کبریائی بیان کرو. اللہ اکبر، کیا کہو؟ اللہ. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں 3 باتیں کہیں کی. ایک تو اس نے اولاد نہیں اختیار کی، یعنی اس کو اولاد کی ضرورت نہیں. اولاد کس کو ضرورت پڑتی ہے؟ اولاد کا ہونا گویا وہ آدمی ٹکڑے میں ہے. کیا ہے؟ ٹکڑے میں ہے. جیسے اب اولاد، باپ یا ماں اپنی اولاد کو کیا کہتے ہیں؟ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس کا پارٹ، حصہ ہے. تو اگر اولاد کہہ دیں گے اللہ کے لیے تو معنی کیا ہو جائے گا کہ اللہ پھر ٹکڑوں میں ہے. نعوذ باللہ من ذالک، پارٹ ہے کسی کا. اس لیے کیا کہا ہے؟ لم یلد ولم یولد. لم یلد، اس نے اپنا ٹکڑا نہیں بنایا، یعنی اولاد نہیں بنائی. ولم یولد، اور نہ ہی وہ ٹکڑا ہو کر آیا، نہیں کسی کی اولاد ہے. نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے. ٹھیک، تو یہ پرفیکشن بتاتا ہے، کمال بتاتا ہے کہ اللہ اپنی ذات میں اتنا کامل. اسی طرح کوئی یہ کہے گا چلے ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد نہیں اختیار کیا، لیکن اس کی اتنی لمبی چوڑی بادشاہت ہے نا، تو پھر کوئی شریک ہوگا، ساتھی ہوگا تو اس کے شریک ہوگا. رب نے فرمایا لم یکن لہ شریک، اس کا کوئی شریک بھی نہیں. اس کو بولتے ہیں خالص توحید، اس کو کہتے ہیں خالص توحید. اور پھر کوئی کہے ٹھیک ہے شریک کوئی نہیں ہوگا بادشاہت میں، اس کی ملکیت میں، تو کوئی دوست ایسا ہوگا جو اس کے کمزور پڑنے پر ساتھ دینے لگتا ہوگا. تو فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ، اس کا کوئی ولی، ولی مطلب دوست، ساتھی، بہت کارساز بھی کہتے ہیں ولی کو، محبت کرنے والا. من الذل، کمزوری سے، ذل سے. تو یہ معلوم ہوا. اب دیکھیے جب ہم کہتے ہیں اللہ رب العالمین کامل ہے تو اس کی جتنی صفت ہوگی ان سب میں وہ کامل ہے. جیسے اب ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں اللہ الحی ہے، مانا کہ اللہ زندہ ہے. اللہ زندہ ہے. اچھا، ہم انسانوں میں بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ زندہ ہے، زندگی ہے اس کے پاس، بولتے ہیں نا. تو ہماری زندگی میں اللہ کی زندگی میں فرق کیا ہے؟ ہماری زندگی میں اللہ کی زندگی میں فرق یہ ہے کہ ہماری حیات سے پہلے حیات نہیں تھی. ہمیں جو زندگی ملی ہے اس سے پہلے موت تھی. کیا تھی؟ موت تھی. اور ہماری زندگی کے بعد پھر موت آئے گی. پر اللہ پہلے اور بعد یہ دونوں چیزوں سے کیا ہے؟ پاک ہے. حیات ہے، کامل ہے اس کا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سورہ آیت الکرسی میں کیا کہا؟ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ زندہ ہے، قیوم ہے، قائم ہے خود اور دوسروں کو قائم رکھتا ہے. تو الحی کہا نا، لیکن بعد میں کیا کہہ دیا؟ ایسا زندہ لا تأخذہ سنۃ، جس کو اونگ بھی نہیں آتی، ولا نوم، جس کو نیند بھی نہیں آتی. جس کو اونگ بھی آ کر نہیں پکڑتی اور نہ جس کو نیند آ کر پکڑتی. دیکھیے قرآن کی تعبیر کتنی شاندار ہے. ایسے نہیں کہا جس کو اونگ نہیں آتی اور جس کو نیند نہیں آتی، بلکہ یہ کہا کہ نہ تو اونگ آ کر پکڑتی ہے، اونگ سمجھتے ہیں جھپکی جو نیند سے میں آنے سے پہلے آتی، اور نہ ہی نیند آتی. جھپکی کا آنا، اونگ کا آنا، یہ انسان کے کمزور ہونے کی علامت ہے، کیونکہ تھک گیا ہے وہ. اور اللہ تعالیٰ کی حیات ایسی کہ وہ تھکتا نہیں. اور نیند کا آ جانا انسان کے غافل ہونے کی علامت ہے. کسی کو نیند آتی ہے اور نیند میں چلا جاتا ہے، اس کا مطلب وہ غافل ہے اور اللہ کو نیند نہیں آ کر پکڑتی. دیکھیے نیند اور اونگ ایسی چیز ہے کہ انسان کا اس پر کنٹرول نہیں ہے. کسی کو اونگ آئے گی، نیند آئے گی، وہ کنٹرول نہیں کر سکتا. دیکھیے جس کو بھی کہیں بھی نیند آئی سو جاتا ہے. شاعر کہتا ہے سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے. کیا کہتے ہیں؟ مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے. انسان تھک گیا، سو گیا.
اللہ کے بارے میں ایسا پاک ہے اللہ. تو اللہ کی ایک حیات کتنی کامل. اگر ہم یہ کہیں گے اللہ رب العالمین کے پاس طاقت ہے، قدرت ہے، تو وہ قدرت بھی میں بھی کیا ہے، وہ کامل ہے، اس کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا. اللہ نے فرمایا سورہ البقرہ آیت نمبر 20 ان اللہ علی کل شیء قدیر، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر طاقت رکھنے والا ہے، قدرت رکھنے. علی کل شیء قدیر، علی کل کا مطلب سب پر قدرت رکھتا ہے. کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جس پر اس کی قدرت نہ چلتی. اس لیے اس نے کسی کو اتھارٹی نہیں دی ہے. کوئی کتنا بھی مقام ولایت پر پہنچ جائے، مقام رسالت پا چکا ہو، مقام نبوت پا چکا ہو، کچھ بھی پا چکا ہو، وہ کسی کو تقسیم نہیں کرتا ہے نا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور ایک اور آیت دیکھیے سورہ فاطر آیت نمبر 44، اللہ فرماتے ہیں وما کان اللہ لیعجزہ من شیء، اللہ وہ ہے کہ کوئی بھی چیز اسے عاجز نہیں کر سکتی. عاجز کا مطلب اس کو ایسا کر دے کہ کچھ نہ کر سکتی. عاجز اس کو بولتے ہیں جو قدرت ہی نہ رکھتا ہو. تو کوئی بھی چیز اس کو عاجز نہیں کر سکتی. نہ تو آسمانوں میں کوئی ایسا ہے اور نہ زمین میں کوئی ایسا ہے. زمین میں بھی کوئی ایسا نہیں اور آسمانوں میں بھی کوئی ایسا نہیں ہے. انہ کان علیما قدیرا، اس لیے کہ وہ علیم ہے، جانکار ہے، قدیرا قدرت رکھنے والا ہے. دیکھو جہاں جہاں قدیر اللہ رب العالمین ذکر کر رہے ہیں وہاں پر اپنے کمال کا ذکر کر رہے ہیں اللہ رب العالمین. تو گویا اللہ رب العالمین اپنی قدرت رکھنے میں بھی کامل ہے. ایک اور آیت دیکھیے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، سورہ الانعام کی پہلی آیت ہے جو آج تلاوت کی گئی ہے. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریفیں خوبیاں اس اللہ کے لیے جس نے آسمانوں کو پیدا کر دیا، زمین کو پیدا کر دیا. سوچو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا کتنا قدرت والا ہوگا، ہاں کتنا قدرت والا ہوگا. تو یہ ہوگی بات. اب دیکھیے اللہ رب العالمین کتنی طاقت والا ہے، یہ دیکھیے آپ، قدرت کتنی ہے اس کی، کمال اس کے اندر کیا کیا ہے وہ دیکھیں. اس کی قدرت اتنی شاندار ہے، اتنی عظیم ہے کہ آپ دیکھیں گے اس کے علاوہ خلق یعنی جتنی مخلوق ہے آن ایک لہجے میں مرے گی. ایک لہجے میں، ایک لہجہ مطلب ایک پل میں ساری مخلوق ختم ہو جائے گی. سوچو جو موت دینے والا کتنا طاقتور ہے. ہاں اگر آج بھی اگر کوئی کسی انسان کو مارنا چاہے ایک بیگ نہیں مار سکتا. ایک لہجے میں پوری کائنات ختم ہو جائے گی. دیکھیے قرآن پڑھیے، سورہ زمر پڑھیے، اللہ فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور میں پھونکا جائے گا. فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، سب کے سب کیا ہو جائیں گے، گر جائیں گے. فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاءِ، آسمان والے بھی گریں گے، بے ہوش ہوں گے. وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، زمین والے بھی گریں گے صرف سور پھونکنے سے. سوچو یہ ایک طاقت اللہ نے ایک فرشتے کو دے رکھی، اس کے سور پھونکنے سے یہ پوری کائنات زمین و آسمان والے سب، کہیں پر بے ہوش ہونے کا ذکر آیا ہے، کہیں پر گھبراہٹ میں آ جائیں گے، کہیں پر مرنے کا بھی ذکر آیا ہے. الا ماشاء اللہ، مگر جسے اللہ چاہ لے. دیکھیے یہاں پہ بتایا گیا سب موت میں چلے جائیں گے آن کی آن میں. ایک دوسری جگہ فرمایا ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون، پھر اس سور میں پھونکا جائے گا دوبارہ فاذا هم قیام ینظرون، پھر آن کی آن جتنے کے جتنے مرے تھے اور فنا ہوئے تھے سب قیام کھڑے ہو جائیں گے ینظرون، دیکھتے ہوئے. سوچو ذرا کتنی کامل طاقت ہے اس کی، قدرت ہے. ایک سور سے سب ختم ہو رہے، ایک سور سے سب زندہ ہو کر کھڑے ہو جا رہے ہیں. اور آگے پڑھیے قرآن حکیم اور پڑھیے سورہ یاسین پڑھیے 53 نمبر آیت ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون، ایک چیخ ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں گے، جمع ہو جائیں گے. ان كانت الا صيحة واحدة، نہیں ہوگی مگر ایک واحد چیخ آواز ہوگی. فَإِذَا هُمْ، اچانک جمیع سب کے سب لدینا ہمارے سامنے محضرون حاضر ہو جائیں گے. یہاں آن کی آن میں حاضر کر کے دکھائیے، دنیا کی کوئی بھی ٹیکنالوجی طاقت ہے حاضر کر کے دکھائیے. صرف آپ بلڈانا کے شہر والوں کو ایک جگہ پہ حاضر کر کے دکھائیے. لیکن دیکھیے اس کی قدرت دیکھیے فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، سب حاضر ہو گئے. اور پڑھیے سورہ نازیات پڑھیے فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ
فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ۔ واقعی میں قرآن حکیم کی جو صوتی عکاسی ہے یا تصویری عکاسی بڑی عجیب ہے. امیجنیشن، تصویر کشی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی انسان قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، ابھی دنیا میں سورہ تکویر کی تلاوت کرے. کیا کرے؟ سورہ تکویر کی تلاوت کرے. ویڈیو کے اندر جو مناظر سے جو امیج اپنی ذہن میں بنتی ہے وہ نہیں بنے گی جو سورہ تکویر سے قیامت کا نقشہ بنے گا. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا الجبال سيرت واذا البحار سجرت واذا القبور بعثرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. دیکھ رہے ہیں آپ کیسی منظر کشی؟ اس کو پڑھوں گے تو آپ سمجھ میں آئے گا. تو فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ کہا ایک چیخ، ایک ڈانٹ ہوگی. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ سب کے سب کہاں؟ میدان میں کھڑے ہوں گے. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ساحرہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک چٹیل میدان ہوگا، سب وہاں پر ایک ڈانٹ سے سب آ جائیں گے. سوچو وہ ڈانٹ پیدا کرنے والا کتنا کامل قدرت والا ہے. اب ایک واقعے سے ہمیں زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گا. واقعہ دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہر ایک جانتا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے اس کو دعوت پیش کی اور بعد میں جو کچھ بھی ہوا، ظلم و ستم کا جو بھی دور چلا، تو فرعون نے کیا کیا؟ اپنا لشکر جمع کیا، اور اس لیے کہ موسیٰ اور اس کی قوم یعنی ان پر ایمان لانے والے جو لوگ ہیں ان کو ختم کرنا ہے. اب دیکھیے آپ یہاں پہ قدرت الہی دیکھیے. نکلا اور کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے. موسیٰ علیہ السلام چل رہے ہیں، آگے بحر احمر، دریائے نیل جس کو عام طور سے بحر احمر ہے، وہ وہاں گئے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے؟ سمندر ہے، پیچھے فرعون آ چکا ہے. یہ سارے منظر جب موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے ایمان لانے والے دیکھے تو کیا کہا؟ سورہ شعراء کی آیت نمبر 61 پڑھیے. انا لمدرکون، ہم پکڑے گئے. صحیح سی بات ہے، کوئی بھی اس جگہ پر ہوگا تو کیا کہے گا؟ پکڑے گئے. کیونکہ سامنے ٹھاٹے مارتا ہوا اتاہ سمندر ہے اور پیچھے فرعون ظالم و جابر، ظلم کرنے والا، بڑی طاقت و قوت والا، وہ پیچھے ہے، پکڑ لے گا. انا لمدرکون. لیکن آپ دیکھیے نبی کی زبان سے کیا نکلتا ہے. کہتے ہیں کلا، تو تم سوچ رہے ہو ایسی بات نہیں ہے. لسنا بمدرکین، ہم پکڑے نہیں. کلا کا مطلب ہم پکڑے نہیں گئے ہیں. ان معی ربی سیہدین، میرا رب ابھی کچھ راستہ دکھائے گا، ابھی راستہ دکھائے گا. کیا راستہ دکھایا؟ اللہ کا حکم آیا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی اور کہا اپنی لاٹھی کو سمندر پر مارو. لاٹھی کیا ہے؟ ایک عام چیز ہے، ایک معمولی لاٹھی ہے جس سے وہ کام کرتے ہیں، ٹیک لیتے ہیں اور اپنے جانوروں کی دیکھ بھال کرتے ہیں. جو چوپائے ان کے پاس ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، عام. اللہ حکم کیا دے رہا ہے؟ اس لاٹھی کو سمندر پر مارو. ایک آدمی سوچے گا کہ لاٹھی کو سمندر مارنے سے کیا ہونے والا ہے، لیکن نبی کا یقین دیکھیے کہ اللہ کتنی قدرت والا ہے. کہتے ہیں لاٹھی کو مارا، فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. پھٹ پڑا سمندر، فَانْفَلَقَ پھٹ گیا، شگاف بن گیا سمندر میں. فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ، اور جتنا پھٹن تھا وہ پھٹن کیسے ہو گیا؟ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، جیسے ایک بڑا پہاڑ ہو. کیسی قدرت والا ہوگا اللہ. ہاں، ایک معمولی عصا سے، اور سیال چیز، لکوڈ ہے نا، پانی کیا ہے؟ سیال ہے، بہنے والی چیز ہے. اور اس سے کون سی چیز نکل رہی ہے؟ ٹھوس پہاڑ نکل رہا ہے. یہ میرا رب ہے، سیال سے ٹھوس، ٹھوس سے سیال بناتا ہے. فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، یہ بن گیا. اور ایک نہیں، وہ جو پہاڑوں کی طرح
پانی کھڑا ہو چکا تھا نا، اور جو فلک یعنی جو پھٹن بنی تھی، جو راستے بنے تھے، وہ 12 بنے. اور بعض مفسرین نے آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ راستے بھی ایسے تھے کیونکہ یہ جو قوم تھی ان کو سب الگ الگ اپنا اپنا چاہیے تھا، قبیلے ان کو الگ الگ سب چیز چاہیے تھا، تو ان کے لیے چشمے بھی الگ الگ بنائے گئے، ہے نا، جب پیاس لگتی. اور ایسے ہی ان کے لیے یہ راستہ بھی یہاں سے پار کرنے کے لیے الگ 12 راستے بنے. اور دیکھیے یہ جو پانی کھڑا تھا نا، جتنے راستے سے، راستے میں کھڑکیاں بھی اللہ نے بنائی تھی. ایک کھڑکی سے، ایک شگاف سے وہ دوسروں کو دیکھ سکتے تھے اور دیکھتے تھے تاکہ ان کو وحشت نہ ہو کہ ہم کہاں آ گئے. اتنا ایمان مضبوط یقین نہیں تھا. بہرحال یہ اس سے فارغ جو سمندر تھا وہ اللہ کی اجازت سے کیا ہوا، پھٹا اور راستے بن گئے. آج ہمیں بتائیے کہ کوئی دنیا کا ایسی کوئی ٹیکنالوجی، کوئی ایسی طاقت ہے جو سمندروں کو اس طرح سے الگ کر کے راستے بنا دے؟ ذرا سی غلطی ہوگی پھر سمندر آپس میں مل جائے گا. پھر علماء نے یہ کہا کہ وہ راستے جو تھے وہ کئی سالوں تک سوکھے بھی رہے. فَأَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، تم اس لاٹھی کو مار کرنے کے لیے سمندر میں سوکھا راستہ بناؤ، بالکل یبس ہو یعنی سوکھا ہو. اللہ پاک ہے تمام عیب اور عیوب سے. یہ قصہ ہمیں بتاتا ہے ایک مومن کو کبھی بھی اللہ سے یقین نہیں ٹوٹنا چاہیے. جتنی دنیا میں طاقتیں ہیں سب محتاج ہے اللہ کی قدرت کی، اللہ کی محتاج ہے، وہ کبھی بھی اللہ کی قدرت کے آگے نہیں بڑھ سکتی. ایک مومن کو اس واقعے کو یاد رکھنا چاہیے ہمیشہ، کتنی بھی مصیبت آ جائے اللہ کی قدرت کے باہر کوئی چیز نہیں ہے. تو کہنے کا مقصود یہاں پر یہ ہے کہ یہاں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کیوں کی جاتی، کیونکہ وہ اپنی ذات میں بھی کامل، اپنی صفت میں بھی کامل اور اپنے کام میں بھی کامل. تو اس کی قدرت کی کیا عالم تھا یہ یہاں بتایا ذکر کیا گیا. ایک آخری بات کہہ کر بات مکمل کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں. وہ یہ کہ انسان کو اس واقعے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک انسان کو اپنے پاس موجود اور دوسرے کے پاس موجود کوئی بھی معمولی سے معمولی چیز بھی اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. وہی معمولی چیز کبھی کبھی آپ کی تباہی کا بھی ذریعہ بن سکتی ہے. اور اپنے پاس موجود کسی بھی چیز کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، کبھی کبھی وہی چیز آپ کے لیے مدد کا سبب بن سکتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو یہ تو میری لاٹھی ہے، قال ہی عصا، یہ میری لاٹھی ہے، اتوکل علیہا، میں اس پہ ٹکا لیتا ہوں، واہش بہا علی غنمی، اپنے یہ چوپایوں کو چراتا ہوں، اس سے ہکالتا ہوں، اس کی نگرانی کرتا ہوں، ولی فیہا مآرب اخری، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام. بس دیکھیے وہ معمولی چیز ہے نا، اس لیے کسی کے پاس کوئی چیز موجود ہو تو اس کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے. اس سے اللہ رب العالمین کیا کرے نہیں معلوم. اپنے پاس بھی موجود چیزوں کو بھی معمولی نہیں سمجھنی. وہی چیز ہوتی ہے کبھی کسی دن آپ کے بہت کام آ سکتی ہے. سامنے والے کی چیز کیا تھی آپ کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے. وہی لاٹھی جو ہے کیا بنی، سمندر میں راستے کا سبب بنی. اللہ تعالیٰ ویسے بھی کر سکتے تھے کہ نہیں، حکم دیتے سمندر کو راستے بن جاتے. لیکن یہ کیوں کہا کہ لاٹھی کو مارو سمندر پر؟ بتایا یہ جا رہا ہے کہ اپنے پاس موجود اسباب کو اختیار کرو. اللہ کی سنت یہ ہے کہ اسباب اختیار کیا جائے. اللہ کی قدرت یہ ہے کہ بغیر سبب کے بھی وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. لیکن سنت کیا ہے؟ اسباب اختیار کرنا ہے. مریم علیہ السلام کو کہا کھجور ان کو جب دینا تھا تو کیا کہا، جاؤ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، ہاں کھجور کی ٹہنی کو، شاخوں کو ہلاؤ، کھجور گریں گے، کھاؤ، فکولی، کھاؤ. ان کو اگر کھجور اور یہ ساری چیزیں فراہم کرنی تھی تو بغیر اس کے بھی کرا سکتا تھا. لیکن یہ کہا گیا کہ تم کام کرو، محنت کرو، سبب اختیار کرو، ہم دیں گے. تو یہ معلوم ہوا کہ پہلا سبب کیا ہو گیا، کمال المحمود. لفظ یاد رکھیں گے، محمود جس کی حمد بیان کی جا رہی ہے وہ کامل ہے، اس لیے اللہ ہی کی تعریف ہے. اس کے بالمقابل میں جتنے بھی معبودان باطلہ ہے، جس کی پرستش ہوتی ہے، جن کو معبود بنایا جاتا ہے، جن کے سامنے جھکا جاتا ہے، کسی میں یہ بات پائی نہیں جاتی.
سارے معبود پیدا ہوئے ہیں. سارے معبود کیا ہوئے؟ جھوٹے معبود پیدا ہوئے. سب مخلوق ہے. آپ کوئی بتا دو جس کی عبادت ہو رہی ہے وہ پیدا نہ ہوا ہو. کوئی ایسا بتا دو نہیں ہے. اور اللہ پیدا نہیں ہوا، وہ کامل. دوسرا سبب کیا ہے؟ دوسرا سبب غور سے سمجھیے، اس کا تعلق ہم سے ہے. علماء نے اس کو کہا افضال المحمود، یعنی جس کی ہم بیان کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ، اس کا فضل ہے، اس وجہ سے اس کا ہم پر فضل ہے، اس وجہ سے اس کی تعریف بیان کی جائے گی، اس کی حمد بیان کی جائے گی. فضل کا مطلب اس نے انعام کیا ساری کائنات پر، خاص طور پر انسانوں پر، اور مخلوق کے ساتھ اس نے احسان اور اس نے سلوک کیا. اس وجہ سے بھائی آپ دیکھیے، ہمارے ساتھ اگر کوئی اچھا سلوک کر لیتا ہے، کوئی احسان کر دیتا ہے دنیا میں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی برائی بیان کرتے پھرتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کبھی کہ کسی نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور آپ کے ساتھ احسان کیا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اس کو اچھا سمجھتے ہیں. سوچئے ہمارے پاس جتنی نعمتیں ہیں وہ سب اللہ کی دی ہوئی ہیں. ایک سوال کرتا ہوں میں، اللہ نہ کرے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری ساری نعمتوں کو اللہ رب العالمین برقرار رکھے. اللہ نہ کرے کسی کی ایک آنکھ چلی جائے، کسی کی ایک آنکھ چلی جائے یا دونوں آنکھ چلے جائے. اب اس کے لیے تو دنیا اندھیری ہے نا، دنیا اندھیری ہو گئی نا، کچھ نہیں کر سکتا، وہ محتاج ہو جاتا ہے. کوئی بندہ ایسا آ جائے وہ آپ کو اپنی آنکھ ڈونیٹ کر دے کہ بھائی میری آپ ایک آنکھ لے لو اور آپ اس سے کیا کرو؟ کام چلاؤ. کوئی ایسا بندہ ہو، مجھے بتائیے، آپ کی اندھیری دنیا میں کوئی اس طرح آنکھ دیکھ کر اجالا لے آئے تو آپ اس کے لیے کیا کریں گے؟ بتائیے کیا کریں گے اس کے لیے؟ کوئی بتائے گا کیا کریں گے اس کے لیے؟ آپ اس کے بارے میں کیا جذبات رکھیں گے؟ یہی جذبات رکھیں گے نا، کہ بلکہ وہ کہیں گے کہ بھائی میں آپ کی زندگی بھر غلامی کر سکتا ہوں. وہ ابھی تو ہمارے پاس آنکھ ہے اس لیے احساس نہیں ہے، یہ جب چلی جائے اور پھر کوئی آپ کو آنکھیں دے دے، سوچو ذرا. تو ایک وہ انسان جس کو خود ملا ہے وہ دے رہا ہے، اس کے ساتھ معاملہ ہمارا یہ ہوگا، زندگی بھر دعائیں کریں گے، زندگی بھر اس کا احسان مانیں گے. بلکہ علماء یہ کہتے ہیں کہ انسان اس کی غلامی پر تیار ہو جائے گا. ایک عزم کے چلے جانے پر اگر اس نے دے دیا ہے تو سوچیے یہ ساری چیز کس نے دی ہے؟ ہم کو اللہ نے دی. تو اس کا احسان ہے، اس وجہ سے اس کی حمد بیان کی جائے. یہ سبب ہے، وجہ نہیں، بلکہ یہ سبب ہے کہ اللہ دیکھو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن میں، سورہ نحل آیت نمبر 53 میں، وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. سنو، جو کچھ بھی تمہارے پاس نعمت ہے، تمہیں ملی ہوئی ہے، جس سے فائدہ اٹھاتے ہو، نفع اٹھاتے ہو، فَمِنَ اللَّهِ، وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. کوئی ایک چیز جسم کی آپ ہٹا دو، دیکھو پھر نکال دو، دیکھو پھر کیا ہوتا ہے نا. تو جتنی نعمتیں انسان کے پاس ہے وہ سب کس نے دی رکھی ہے؟ اللہ نے دی. یہ آیت بہت عظیم آیت ہے، وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. تمہارے پاس جو کچھ بھی نعمت ہے وہ اللہ نے دے رکھا ہے. دیکھیے اور آگے پڑھتے ہیں، سورہ نمل آیت نمبر 15 میں اللہ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ، ہم نے داؤد کو اور سلیمان کو دونوں کو عطا کیا، علم عطا کیا. علم ایک نعمت ہے نا، دیا ان کو. سلیمان بادشاہ کو بھی دیا، داؤد علیہ السلام کو بھی دیا. وہ بھی بہت بڑے ایک طرح سے بادشاہ تھے اور ایک طرح سے نبی تھے، اور سلیمان تو نبی اور خاص طور پر بادشاہ تھے. ان دونوں کو علم دیا. دونوں نے علم ملنے کے بعد کیا کہا؟ وقالا، دونوں نے کہا الحمدللہ، تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ کے لیے ہے، الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، جس نے ہمیں اپنے مومن بندوں، بہت سارے مومن بندوں میں ہم کو فضیلت دی اور یہ ساری چیز عطا کی، ہم کو بڑھایا ہے، مقام دیا. تو ان دونوں نے کس بات پر حمد بیان کی ہے؟ نعمت کے ملنے پر. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی حمد کس لیے بیان کی جاتی ہے؟ کیونکہ ساری نعمتیں دینے والا کون ہے؟
اللہ ہے نا، یہ ہے، اسی لیے اللہ کی حمد بیان کی جائے گی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے لیے شریعت نے یہ مشروع رکھا ہے، یعنی یہ سکھلایا ہے کہ جب بھی وہ کھائے، کھانا ایک بہت بڑی نعمت ہے نا، تو کھانے کے بعد کیا پڑھے گا وہ؟ الحمدللہ، اور لمبی دعا بھی ہے، صرف الحمدللہ بھی کافی ہے۔ تو الحمدللہ کیوں پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے؟ کیونکہ ہم کو دینے والا کون ہے؟ کھانا کھلانے والا کون ہے؟ اب ایک نعمت پر غور کریں، علماء کہتے ہیں ہزاروں نعمت ایک نوالا کھانے پر ملتی ہے انسان۔ ابھی آپ نے نوالا اٹھایا ہے تو آپ نے نوالا کو چھوا ہے نا، ٹچ کیا، تو ٹچ کرنے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ چھونا اور اس سے محسوس کرنا کیا ہے؟ یہ نعمت۔ اور اس کو لے کر آیا آپ نے منہ کے قریب، منہ کے قریب لایا تو آپ نے اس کی خوشبو سونگھی، اس کی خوشبو سونگنا کیا ہے؟ نعمت، ٹھیک۔ اس کے بعد آپ نے اس کو منہ میں رکھا تو ذائقہ ملا، مزہ اور لطف آیا۔ یہ ذائقہ کا ملنا اور لطف آنا یہ کیا ہے؟ نعمت۔ اور اس کے بعد اس کو آپ نے چبایا، چبانا کیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑی نعمت۔ اور چبانے کے بعد بڑی آسانی کے ساتھ حلق سے اترتے ہوئے معدے میں چلا گیا، یہ کیا ہے؟ نعمت۔ یہ ساری کی ساری نعمت کس نے دی؟ اللہ نے۔ اچھا ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ بہت معمولی نعمت ہے، معمولی نعمت ہے۔ اس انسان سے پوچھو جس کا یہ سینس ختم ہو گیا چھونے والا، بہت سارے انسان سینس نہیں۔ کچھ ایسے بھی ہیں جن کے ناک کا سینس چلا گیا۔ دیکھیے جب سردی ہوتی ہے آپ دیکھیے کھانا اچھے سے اچھا رکھ دو، سردی کی وجہ سے انسان کی ناک جو ہے سونگھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے یا بالکل نہیں ہوتی ہے۔ تو سردی جب ہو جاتی ہے انسان کو تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا کیا ہے، کسی چیز کی خوشبو نہیں آتی۔ اچھے سے اچھا کھانا رکھا ہو لیکن خوشبو نہیں آئے گی تو کھانے کا مزہ نہیں آئے گا۔ نعمت ہے۔ اور دیکھو کچھ لوگوں کا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، زبان کا ذائقہ چلا جاتا ہے، کبھی بیماری کی وجہ سے، کبھی بخار کی وجہ سے۔ دیکھیے پھر احساس ہوتا ہے، کڑوا لگتا ہے، کھانا اچھا نہیں لگتا، پانی پیا نہیں جاتا، بیمار ہوتا ہے نا انسان۔ یہ ساری نعمت ایک نوالے کے اوپر آتی ہے، تو پھر کس کی تعریف کریں گے آپ؟ کس کی تعریف کریں گے اور کس کی حمد بیان کریں گے؟ اللہ کی۔ اس لیے الحمدللہ کہنا ہے۔ اسی لیے پانی پیتے ہیں، یہ پانی بہت بڑی نعمت، ہاں پانی بہت بڑی نعمت۔ تو پانی پیتے وقت بھی کیا پڑھا جاتا ہے؟ ایک گھٹ کے بعد الحمدللہ پڑھا جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے اس بندے سے، اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہوتا ہے اس بندے سے، یاکل الاکل، جو ایک نوالا کھانا کھاتا ہے یا کھانا کھاتا ہے، فیحمدہ علیہ، اور اس نوالے پر اللہ کے شکر ادا کرتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، ویشرب الشربۃ، اور ایک گھٹ پانی پیتا ہے، فیحمد علیہا، اور اس پر بھی اللہ کی کیا کرتا ہے؟ حمد بیان کرتا ہے۔ دیکھو حمد آ رہا ہے نا اس میں، اور سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ الحمد ہے، الحمدللہ ہی ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں نا وہی قرآن سے سکھائی گئی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سے ہمیں سکھایا ہے۔ لہٰذا انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے نفس میں، اپنے دل میں یہ شعور ہمیشہ پیدا کرے تمام مسائل میں، یہاں تک کہ وہ چائے پی رہا ہو، جب بھی قہوہ پی رہا ہو یا کسی اور قسم کا جوس پی رہا ہو، یہ تمام مشروبات اگر پیتا ہے اس میں احساس ہونا چاہیے کہ جب بھی یہ میں مکمل کر لوں گا، پی لوں گا، کیا پڑھوں گا؟ الحمدللہ کہوں گا۔ ایک بات اور آپ کو بتا دوں، پانی جیسی نعمت کے بارے میں بہت اہم اور اچھی چیز ہے، سنت اپنائیے گا، اس سے بہت اچھے اثرات زندگی پر مرتب ہوتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا پانی پیتے وقت؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی پینا ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ پیالے میں پانی لیتے، پانی لینے کے بعد پیالے کو منہ کے قریب لاتے، قریب لانے کے بعد کیا کرتے؟ بسم اللہ پڑھتے۔ کب بسم اللہ پڑھتے؟ منہ کے قریب لانے وقت۔ تو ہم جب پانی پئیں گے تو بسم اللہ کب پڑھیں گے؟ منہ کے قریب لانے کے بعد۔ ایک گھٹ پانی پی لیتے، جب پانی اچھے سے نیچے اتر جاتا تو پیالہ ہٹا دیتے، ہٹانے کے بعد کیا پڑھتے تھے؟ الحمدللہ۔ یہ ابھی ایک گھٹ کا ہوا۔ پھر اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا گھٹ جب پینا ہوتا تو پھر قریب منہ کے لاتے، پھر کیا پڑھتے؟ بسم اللہ، پھر پی لیتے۔ اس کے بعد کیا کرتے؟
جب پانی اتر جاتا، پیٹ میں آ جاتا، معدے میں چلا جاتا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیالہ ہٹا کے کیا پڑھتے؟ الحمدللہ۔ پھر تیسری مرتبہ بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ یہ پانی پینے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ علماء نے جو بات کہی ہے اس حدیث میں کہ اگر کوئی انسان اس انداز سے پانی پیے گا اس کو نیکیوں کی توفیق ملتی، اس کو نیکیوں کی توفیق ملے گی، شیطان کمزور پڑتا ہے۔ سوچو پانی کا وہ گھوٹ جس کی ابتدا بسم اللہ سے ہوئی ہے اور جس کی انتہا الحمدللہ سے ہوئی ہے، تو کیا ہوگا؟ اس پانی سے جو بننا ہے، جو انرجی بنے گی، جو طاقت بنے گی پورے جسم کے اندر، وہ کیا کرے گی؟ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر انسان اپنا ارادہ اچھا رکھے تو اس کا نتیجہ اچھا نکلے گا۔ بلکہ علماء نے کہا کہ جو گناہ کرتا ہے گناہ اس سے چھوٹتا نہیں، گناہ کی خواہش بہت پیدا ہوتی ہے۔ اس سنت پر عمل کرے، اس سنت پر کیا کرے؟ عمل کرے۔ ایسے پانی پیے گا، جلدی جلدی پانی نہ پی۔ اس کے بعد اجازت ہے، اس کے بعد اختیار ہے، 3 گھٹ ایسے پی لے، اس کے بعد اختیار ہے، جیسا چاہے پی سکتا ہے، جیسا چاہے، مطلب ایک سانس میں کتنا بھی پی سکتا ہے، لیکن یہ سنت عمل ہے۔ تو بہرحال پوری گفتگو کا خلاصہ یہ نکلا ہے ہمارے سامنے کہ اللہ تعالیٰ 2 وجہوں سے محمود ہے، یعنی اس کی حمد 2 وجہوں سے کی جا رہی ہے۔ ایک کا تعلق خود اس کی ذات سے ہے، وہ کامل ہے اپنی ذات میں بھی، اپنی صفت میں بھی اور اپنے افعال میں بھی، اس وجہ سے وہ اتنا مکمل ہے، اس کی ساری تفصیل ہم نے ذکر کر دی۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ وہ اللہ رب العالمین محمود ہے جس کا تعلق ہم سے ہے کہ اس کا انعام اور اکرام اور حسن سلوک ہے مخلوق کے ساتھ، اس وجہ سے وہ لائق تعریف ہے، قابل تعریف ہے، خوبیوں والا ہے، اس لیے اس کی حمد بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں کے بارے میں فرمایا، خاص طور پر قرآن کے بارے میں فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ تمام قسم کی تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے نازل کیا اپنے بندے پر الکتاب، یعنی قرآن۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ اس نعمت کو ذکر کرنے سے پہلے اللہ نے کیا کہا ہے؟ الحمدللہ کہا ہے کہ تمام تعریفیں، خوبی اللہ کے لیے۔ تو کتاب کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ نعمت۔ تو نعمت کی وجہ سے اللہ کی حمد بیان کی جا رہی ہے۔ ایک اور بات ذکر کر کے بات مکمل کریں۔ آپ دیکھیں انسان کو چھینک آتی ہے نا، چھینک آنے پر کیا پڑھنا ہوتا ہے؟ سنت کا طریقہ کیا ہے؟ الحمدللہ۔ اب سوچئے ذرا، چھینک آنے پر الحمدللہ کہا جا رہا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ چھینک آنا یہ کیا ہے؟ نعمت ہے۔ چھینک آنا کیا ہے؟ یہ نعمت ہے۔ بسا اوقات یہ بڑی نعمت بھی ہو جاتی ہے۔ کسی ڈاکٹر نے، کسی مریض نے ایک واقعہ بیان کیا تھا، ہم نے کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک مریض کو لایا گیا اور اس کو انجیکشن لگانا تھا، لیکن ڈاکٹر اس کی انجیکشن لگانے کے لیے جو نس ہوتی وہ مل نہیں رہی تھی۔ نس کیا ہو رہی تھی؟ مل نہیں رہی ہوتی انجیکشن لگانے کی، نسوں میں انجیکشن لگتا ہے۔ ڈاکٹر خوب کوشش کر کے پریشان ہو گئے، سارے ڈاکٹرز غیر تھے، مسلمان نہیں تھے، تو نس ملتی نہیں اور اس کو انجیکشن نہیں لگایا جا رہا۔ تو وہ مسلمان تھا پیشنٹ، اس کو اچانک چھینک آ گئی۔ کیا آ گئی؟ ڈاکٹر انجیکشن لیے کھڑا ہے، اس کو چھینک آ گئی۔ چھینک آ گئی، چھینک کی وجہ سے اس کے پورے جسم میں جو حرکت ہوئی اور اس کی نسیں ابھر کر سامنے آ گئی۔ نسیں جب ابھر کر سامنے آئی تو ڈاکٹر کو نس مل گئی اور ڈاکٹر نے انجیکشن لگایا۔ لیکن ڈاکٹر حیرت اس بات پر ہوا کہ چھینکنے کے بعد اس مسلمان پیشنٹ نے الحمدللہ پڑھا تھا۔ کیا پڑھا تھا؟ الحمدللہ۔ تو ڈاکٹر اتنی دیر سے پریشان تھے، انہوں نے کہا کہ یہ چھینک سے تو یہ مسئلہ تو حل ہو گیا، لیکن حیرت اس بات پر ہوئی کہ چھینکنے کے بعد یہ الحمدللہ آپ نے کیا پڑھا، یہ کیا ہے، یہ کیوں پڑھا آپ نے؟ تو مسلمان پیشنٹ نے کہا کہ ہمارے نبی نے یہ بتایا ہے کہ چھینک آنے کے بعد الحمدللہ پڑھنا ہے۔ چھینک آنے کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ الحمدللہ پڑھنا ہے۔ تو وہ ڈاکٹر جو ہے مسلمان ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ مسلمان ہو گیا کہ یہ بات کوئی معمولی آدمی نہیں کہہ سکتا ہے، یہ تعلیم کوئی معمولی آدمی، عام انسان نہیں دے سکتا، یہ وہ دے گا جو واقعی اس جسم کے بنانے والے کی طرف سے آیا ہے، وہی یہ تعلیم دے سکتا ہے۔ اس کو معلوم ہے، اس کو یہ معلوم ہے۔ تو بہرحال ہم یہ جا رہے ہیں الحمدللہ سورہ فاتحہ میں کیوں آیا ہے؟
دو وجہ سے، ایک تو اللہ کامل ہے اس وجہ سے، اور ایک ہے کہ سارا انعام، سارا احسان مخلوقات پر جو ہے وہ اللہ نے کی ہے، اس لیے اس کی حمد بیان کی جا رہی ہے۔ باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ درس میں ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر غور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن حکیم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے سینوں کی روشنی بنا، ہمارے تمام غموں کا علاج بنا۔ اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام مسلمانوں کو بخش دے، مومنوں کو بخش دے، تمام اہل توحید کو بخش دے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔